بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی میں پیش آنے والے بدترین سانحہ گل پلازا کو آج کئی دن گزر گئے، لیکن اس پہ بات ابھی بھی ہو رہی ہے. اور آج یہ ہوا کہ ایم کے پاکستان نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور اس پہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا. پیپلز پارٹی نے اس کا جواب دیا. تھوڑی دیر پہلے بھی ایم کے پاکستان کا اجلاس ختم ہوا، وہاں انہوں نے طے کیا کہ اسے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ تو سیاست ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ تو بایس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اور ایم کے ایم کا کہنا ہے کہ اتنے سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلا شرکت غیرے بھی ہے، بلا توقف بھی ہے. اگر ابھی بھی اتنے بنیادی چیزیں سوال میں باری تو کم ہوں گی. تھوڑا سا ماحول دیکھیں. پھر ہمارے ساتھ ایم کے اور پیپلز پارٹی کے دو سینئر رہنما موجود ہوں گے دونوں، تاکہ ہم ذرا اس معاملے بات کریں کہ یہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے. آج جناب فاروق ستار صاحب نے ایم کے ایم کے سینئر رہنما ہے، اپنی پریس کانفرنس کی بہت ساری باتیں کی. ہم نے ذرا اہم باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ کے لیے خلاصہ اس کا بنایا ہے، دیکھیے گا. بشمول چیئرمین کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی، ہم سب کی رات کو سیکیورٹی واپس لی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی تو ہماری ذمہ داری لے گا. ایک آپشن آپ کو دیا جا رہا ہے، کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں. میرے خیال میں پورے سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو ابھی، لیکن کراچی کے مستقبل کا تو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. بات چیت کے لیے آمادہ نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں 1.5 سال سے میں وقت مانگ رہا ہوں. تو بھائی جو آپ کے کان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے نادان دوست ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی، یہ تینوں اور یہ گل پلازا کہیں صوبہ سندھ میں جیسے نیپولین کا واٹر لو ہوا تھا، اس کی 15 سال حکمرانی رہی تھی دنیا پر تقریباً. آپ کو بھی 18 سال ہو گئے ہیں بھائی. ایسا نہ ہو کہ یہ ڈراپ سی نہیں ہو جائے، یہ آپ کو دھنسوا رہے ہیں، دلدل میں ڈال رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ، میئر کراچی، وزیر اطلاعات، تینوں مستعفی ہوں. تو یہ بہت سخت کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، یہ استعفیٰ دیں صاحب. یہ بھی کہ ہماری سیکیورٹی واپس لے لیں. خیر سیکیورٹی واپس لینے پہ شرجیل محمد صاحب کہتے ہیں غلط ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی ان کی. دیکھیں شرجیل محمد صاحب نے کیا کہا تھا. کوئی بھی ایم کیو ایم سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی. خالد مقبول صدیقی صاحب کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس شاید اس سے بھی زیادہ سپاہی ہیں. جس حکومت کے وزیر ہیں یہ، وہ سیکیورٹی وہ حکومت ان کو اتنی نہیں دیتی جتنی ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کے پاس سیکیورٹی موجود ہے. جو انٹائٹلڈ ہیں ایم کیو ایم کے رہنما، ان سب کے پاس وہ سیکیورٹی موجود ہیں. جھوٹا پروپیگنڈا ایک مرتبہ پھر شروع کیا گیا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. تو ان لوگوں کا مقصد ہے کہ اس واقعے کو کس طرح انکیش کیا جائے. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. اس واقعے پہ پہلے کے برعکس جو سندھ کے گورنر ہیں، جن کی ظاہر ہے پارٹی وابستگی تو ایم کے ایم سے کوئی راز نہیں ہے، ویسے گورنر ایک غیر سیاسی عہدہ ہوتا ہے اور وہ لیکن ظاہر ہے ان کا انٹلیکچوئل کو معلوم ہے. لیکن انہوں نے بھی اس پہ بہت ہی ایک دو ٹوک اور بڑی جارحانہ بات کی، اور ایک سے زیادہ مرتبہ کی، بہت زیادہ. اس طرح کا لہجہ ہم نے کسی انسیڈنٹ میں ان کا اس سے پہلے نہیں دیکھا. وہ بھی ذرا اس کی بھی ایک جھلک دیکھیں تاکہ پورا ایک ہمیں اوور آل ماحول سمجھنے میں مدد ملے. پھر ہم بات کرتے ہیں آگے. سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن پہلے 88 لاشوں کا حساب دو. ریسکیو کے کام کیوں نہیں ہوئے اس کا جواب دو. جو ارباب اختیار ہے وہ اپنا قبلہ درست کریں، ورنہ پھر بات دور تک نکل جائے گی. ہمیں دھمکیاں نہ دیں. 1 ہفتے کے بعد رپورٹ آ رہی ہے کہ یہ لیز فاروق ستار صاحب نے دی. 47 سال پہلے والی لیز نکال لی. یہ نہیں نکالا کہ آگ لگی کیوں اور بجھی کیوں نہیں. بے شرمو، 90 لاشوں پہ تو بات کرو. لاشیں نکالی کیوں نہیں اور ریسکیو نے پہنچ کر لوگوں کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ اس پر کام نہیں ہو رہا. کام ہو رہا ہے لیز کس نے دی تھی. ڈرو اس دن سے جب میرے پاس جو سوٹ کیسز ہے جن میں ثبوت ہے وہ لے کر میں بیٹھوں گا. اور فاروق ستار صاحب آج کی پریس کانفرنس میں واضح طور پہ لاہور میں جس طریقے سے صوبہ چلایا جاتا ہے یا فائر مینجمنٹ کی جاتی ہے یا ایک حالیہ جو انسیڈنٹ ہوا اس سے امپریسڈ نظر آئے، اس سے متاثر نظر آئے، اور باقاعدہ انہوں نے بالکل کوئی شرمائے بغیر سراہا اور کہا کہ سندھ میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. یہ کہا فاروق ستار صاحب نے. ہوٹل میں آگ لگی لاہور میں، 3 صرف ہلاکتیں ہوئی، باقی لوگوں کو انہوں نے نکال لیا. اور کیسے ہے ویڈیو پہ آپ کو نظر، ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، یونیفارم پہنے ہوئے، ہیلمٹ لوہے کے لگائے ہوئے تاکہ انہیں کوئی ملبہ گرے تو ان کو چوٹ نہ لگے. یعنی یہ پریپیئرڈنیس ہے، یہ تیاری ہے. سندھ میں یہ سب کچھ کہاں ہے؟ یہ سارے کا سارا اس وقت منظرنامہ ہے. اور سندھ اسمبلی تک بھی اس کی آواز پہنچی، وہاں بھی بہت تلخ ماحول دیکھنے میں آیا. اور ایم کے ایم کے علی خورشیدی صاحب اور ایک طرح دیکھیں سندھ اسمبلی کا ماحول.
ان کی کسی بات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن از دا نیڈ آف دا آر. ختم کر دیں ہماری سیاست, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا کے. آپ کہہ رہے ہیں نا مردہ سیاست کر رہے ہیں, آپ مردوں پہ سیاست کر رہے ہیں. ساری کی ساری صورتحال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی کے ہی ممبر, سینئر رہنما ہیں, چیئرمین بھی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے, فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے, نواب محمد تالپور صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور تالپور صاحب, آئی ایم گریٹفل. اور حیدر رضوی صاحب بس کسی بھی لمحے ابھی جوائن کریں گے, وہ آ گئے ہیں, سینئر رہنما متحدہ قومی پاکستان, جنہوں نے بھی آج فاروق ستار صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. حیدر صاحب تشریف لاتے ہیں کسی بھی لمحے. تیمور صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پہلے تو سر بتائیے گا کہ اس میں جوڈیشل کمیشن کا اگر ایک مطالبہ ہے قیام کا, تو اس میں یعنی یہ مطالبہ پورا نہ کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ ابھی یہ کہا ہے شرجیل صاحب نے کہ ایک کمیٹی, ایک انکوائری کمیٹی بنی ہوئی ہے, اگر میں غلط ہوں پلیز مجھے میری اصلاح کیجیے گا, کمشنر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. ایک سب کمیٹی بن گئی ہے, اس میں خود شرجیل صاحب بھی ہیں, مراد علی شاہ صاحب ہیڈ ہیں, ناصر صاحب بھی ہیں, ضیاء الانجار صاحب بھی ہیں. وہ اس کمیٹی کی فائنڈنگ اس کو دیکھے گی اور پھر فیصلہ کرے گی کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا نہیں. یہ تو طے ہے نا کہ بہت بڑا واقعہ تو ہو گیا, بہت برا واقعہ تو ہو گیا, انپریسیڈنٹڈ تو ہو گیا. تو اس میں آپ کا اپنا ورژن ہے, ایم کیو ایم کا اپنا ورژن ہے. تو جوڈیشل کمیشن کی بات مان لینے میں کیا پرابلم ہے سر, یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن, بہت بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے جیسے آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں ہی کہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, اور آپ نے کبھی پہلے جو ہے گورنر سندھ کو اتنا جذباتی اور اس ٹون میں نہیں دیکھا جس ٹون میں وہ آج ہیں. میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ وہ اس ٹون میں اس لیے کیونکہ ان کا جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اچھا, اب وہ یہاں پہ ہفتہ رہیں یا 2 ہفتہ رہیں. جی جی, اب گورنر صاحب کے کاؤنٹ ڈاؤن میں 15 دن ہو سکتے ہیں, میرے خیال سے 20 دن نہیں ہو سکتے. تو جب ایسا وقت آتا ہے اور جب بندہ اتنے سٹریس میں آ جاتا ہے تو گالم گلوچ بھی کرتا ہے, عزت دار لوگوں کی پگڑیاں بھی اچھالتے ہیں, اور آپ بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ شاید آپ کو میڈیا چینلز پر نہیں کرنی چاہیے. تو گورنر صاحب نے بھی انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا. آپ مجھے پریسائزلی بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کہا, یہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہے, یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے, جس طرح چونکہ آپ کہہ رہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. فار ایگزامپل چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاشوں پہ سیاست نہیں ہو یار, یہ یعنی آپ مجھے بتائیں گے کہ پریسائزلی کہ انہوں نے یہ باتیں کر دی ہے, تو دس واز ٹو پرسنل, دس واز ٹو مچ بلو دا بیلٹ. بالکل, لاشوں پہ سیاست یہ کر رہے ہیں, لاشوں پہ سیاست انہوں نے کی ہے. انہوں نے خود لاشیں نکال کے, ان لاشوں کے ذمہ دار بھی یہ تھے جن کی سیاست کی ہے. میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. آپ کہہ رہے ہیں گورنر صاحب نے باتیں نہیں کرنی چاہیے, تو پوچھو آپ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ بات کی جو ان کو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے یہ بات کی جو انہوں نے جو ٹون, جو زبان استعمال کی سیاست میں, میرے خیال سے اس ٹون سے تھوڑا گریز کرنا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ بات کر سکتے تو ہم بھی اس سے بدتر ٹون میں بات کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اگر بات کرنی ہے, فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کرنا اچھا لگتا ہے, ہماری کوتاہیاں بتانا اچھا لگتا ہے. اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو بتائیں, اگر کوئی ہم سے خطا ہوئی ہے تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم زبردست تھے, ہم آخری تھے, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. نہیں, ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے اور یہی بات ریپیٹ. اور آپ کہہ رہے ہیں وہ گورنر صاحب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ٹائم ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں 15 دن رہ گئے, 20 سے زیادہ نہیں ہے, 15 دن سے زیادہ اب وہ نہیں رہیں گے. شاید 10 دن سروائیو کر جائیں گے, شاید 15 دن کر جائیں. وہ فرسٹریشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. 20 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے. وہ آپ نے خود کہا کہ پہلی بار, میں نہیں سمجھتا کہ 20 دن تک آپ ریپیٹ کرنا. یہ تو ویسے وفاق کا فیصلہ ہوتا ہے نا, تو آپ کو اطلاع ہے کہ وفاق نے فیصلہ کر لیا ان کی تبدیلی کا. میں سمجھتا ہوں وفاق میں ابھی بھی کچھ سمجھداری ہے, کچھ وفاق میں عقل مندی ہے. اس عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور جو بات چیت ہوئی تھی, جو کمٹمنٹس تھیں آپس میں سیاسی جماعتوں کی اس ملک کی بہتری کے لیے, ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے, اس ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے, ان سب کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم کچھ چیزوں پہ ٹرمز پہ آتے, جس پہ وفاق نے بھی یہ سمجھا تھا کہ شاید جو گورنر سندھ کا عہدہ ہے وہ ایک وفاق کے ریپرزینٹیو کے بجائے ایک سیاسی جماعت, ایک ایتھنک جماعت, بلکہ ایک ایتھنک جماعت کے حساب سے استعمال ہو رہا ہے, جس کے بعد یہ چیزیں ہماری فائنل ہوئی تھی. تو وہی میرے خیال سے ڈپریشن اور وہی اینزائٹی ہے. پیپلز پارٹی بھی جب وفاق میں تھی تب اس ایتھنک جماعت کا گورنر تھا, نہیں تھا سندھ میں؟ جب یہ جماعت تھی تو ہم نے ان کا ایک بالکل گورنر کو رکھا بھی تھا, اور اس کی اور ان کے کال اور فیل میں بہت فرق تھا. وہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا ایز اے ریپرزینٹیو آف دا فیڈرل گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ. So People's Party has a problem with this individual named Mr. Kamran Tesuri or with Governor of Muttahida Qawmi Movement
and an ethnic party. یہ ذرا کلیئر کیجیے گا. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ آج کوئی ایسا بندہ لے آئے, حالانکہ ایم کیو ایم اب اس لیول پہ رہی نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک جماعت نہیں ہے جس کو کوئی عوام کی سہولت ہو, عوام کی سپورٹ ہو, پر اور جس طرح وہ آئے ہیں ایم کیو ایم جس طرح آئی ہے, وہ تو آپ سے میرے سے چھپا ہوا نہیں ہے وسیم صاحب, اور عوام سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ ووٹ تو عوام نے دیے تھے. عوام نے کس کو ووٹ دی اور یہ کیسے آ گئے, وہ تو ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اس میں میرے خیال سے میں نہ جاؤں تو میرے لیے تو کم سے کم بہتر ہوگا, آپ کے لیے ہو یا نہ ہو. سر اگر آپ کے لیے بہتر ہو تو میرے لیے تو بہت ہی بہتر ہوگا. تو میں تو پھر جب میرے تو پر ہی چلتے ہیں, اگر آپ بھی اتنا محتاط ہیں اس میں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایم کیو ایم کے گورنر سے پرابلم نہیں ہے, کامران صاحب سے مسئلہ ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایم کیو ایم کا گورنر نہیں ہونا چاہیے اس پوسٹ پہ؟ اگر یہاں پر پھر میرے خیال سے شاید جو گورنر پہلے ہماری حکومت میں تھے اگر وہ ہوتے تو نہ ہی یہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے, نہ ہی اپنے آپ کو ایک ایتھنک جماعت کی ایتھنک پرسنالٹی شو کرتے, اور نہ ہی اس طرح گرتے جس طرح سے. سر یہ آپ نے بات کر لی, ظاہر میرا سوال تو آپ نے بات کر لی, اس پہ حیدر صاحب چاہیں گے تو رسپونڈ کر دیں گے. اور سر جو میرا سوال تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب ابھی کمشنر کراچی انکوائری رپورٹ دیں گے, پھر سب کمیٹی جس میں بھی شرجیل صاحب, ناصر صاحب, ضیاء صاحب اور مراد صاحب وہ دیکھیں گے, پھر وہ مناسب سمجھیں گے تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. یہ مطالبہ فوری پورا کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ وسیم بھائی بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, بالکل ہو سکتا ہے اور ہوگا. اگر میں ایم کیو ایم کو نہیں سامنے رکھوں گا, وہ نہ تو الیکٹڈ جماعت ہے نہ تو ان کے فرد عوام سے اٹھ کے آئے, وہ جس طرح ہیں آپ کو مجھے پتا ہے. اگر وسیم بادامی صاحب مجھے کہیں گے بالکل ہم اس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے. اگر ایک ریسپانسبل سٹیزن کوئی بھی کراچی کا گا اس کو ہم بالکل کنسیڈر کریں گے. اور ہم انتظار کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ آج ہمارے پاس آنی ہے, آج ہمارے پاس آئے گی. بیسڈ آن دیٹ رپورٹ آپ فیصلہ کریں گے نا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا نہیں؟ نہیں, ہم اگر وسیم بادامی صاحب کہیں گے تو بالکل ہم اس رپورٹ کو آپ کو دکھائیں گے. آپ دیکھیں, آپ ہمیں دیکھنے دیں. لیٹ اس سی واٹ دی رپورٹ از, لیٹ اس سی. ہم نے بیسڈ آن دیٹ رپورٹ آپ ڈیسائیڈ کریں گے نا, یا میں ڈیسائیڈ کروں؟ بالکل نو, ہم چاہتے ہیں, ہم نے ایک ایسی رپورٹ بنائی ہے جس میں پنجاب فورینزک کو بھی ہم نے انوالو کیا. اس میں وہ بھی رپورٹس ہیں جو پاکستان نیوی نے دی ہیں. تو یہ ایسے ادارے ہم نے ڈالے ہیں جو کہ سندھ حکومت کے ماتحت نہیں ہیں. ہم نے وہ لوگ رکھے ہیں جو کہ بالکل نیوٹرل ہیں. آپ نیوٹرل ہیں نا, وسیم بادامی نیوٹرل آدمی ہے, وہ بھی دیکھے اور ہمیں بھی دیکھنے دے. اگر آپ کہیں گے تو بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم جوڈیشل کمیشن بٹھا دیں گے, آپ اس کی رپورٹ دیکھیے گا. میں سمجھتا ہوں اس میں اور ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے, بٹ ایٹ لیسٹ لیٹ اس سی واٹ وی ہیو گاٹ اینڈ لیٹ یو سی واٹ وی ہیو گاٹ. چلو, اور یہ رپورٹ سر کب تک آنی ہے, آپ کو آئیڈیا ہے ایگزیکٹلی؟ آج کی تاریخ میں آنی تھی. آج کی تاریخ میں میرے خیال سے شاید تقریباً 10 بجے تک نہیں پہنچی تھی, اس کے بعد شاید پہنچ گئی ہو. So maybe any moment میں بھی. اچھا اوکے, any moment میں بھی. alright, ٹھیک ہے سر. Probably it has already come out. Right sir. سر آپ پلیز میرے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ حیدر صاحب. میں نے آپ سے سوال تو کچھ اور کرنا ہے, بٹ if you want to respond, ایک تو گورنر صاحب کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں اور بہت وثوق سے دے رہے ہیں اور ریپیٹڈلی دے رہے ہیں اور نمبرز بتا رہے ہیں کہ 10 دن یا 15 دن 20 دن سے زیادہ نہیں اس گورنر کو. اگر آپ گورنر جا رہے ہیں, اول تو ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. جب سے کامران بھائی ہیں اس طرح کی بات چیت جاری ہے. پیپلز پارٹی کی آج سے نہیں, پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ ایم کیو ایم کا گورنر نہ رہے اور نون لیگ کا کوئی گورنر آ جائے. ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے, بار بار یہ خبر بریک ہوئی ہے, ابھی تک تو ہوا نہیں. چلیے اور بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا اگر گورنر نہیں بھی ہے تو مسئلہ نہیں, ایم کیو ایم ختم ہو جائے گی. کیا ہم کام نہیں کریں گے؟ کیا گل پلازا کا انسیڈنٹ ختم ہو جائے گا کہ اس کے اندر 200 لوگ جو مرے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ ایشو دب جائے گا. بلڈنگ کیا مطلب کیا ہوگا؟ واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ اٹ؟ مسئلہ نہیں ہے. واٹس دا بگ ڈیل؟ اور آپ نے اس بارے میں بحث پارٹی غور کیا, چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بار بار خبریں آتی ہیں کہ اگر ہم سے کہا گیا کہ صاحب آپ کسی اور انڈیویجول کا نام دیں ایم کیو ایم, نہیں ایسی بات نہیں ہے کوئی کہ ایم کیو ایم کسی اور انڈیویجول کا نام دے یا کچھ اور کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کیا فرق پڑے گا؟ ایم کیو ایم اس پر احتجاج کرے گی اگر ایم کیو ایم کا گورنرشپ مطلب ہم ضرور, ہمیں دکھ اس بات کا ضرور ہوگا کہ گورنر ہمارا ہے نہیں رہا, مگر اس سے فرق کیا پڑے گا؟ گورنر پہلی بار ایم کیو ایم کا فارغ ہوگا, چلتا ہی رہتا ہے نا یہ سب. سرپرائز ویسے اگر ایسا ہو جیسا تیمور صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہے کیونکہ میں تو ایک طویل عرصے سے یہ سن رہا ہوں. میرے لیے تو یہ خبریں آنی اور جانی اور بے معنی ہیں.
اچھا آپ ہم کافی ردیف بھی ہو گیا اس میں. اب جو میرا سوال تھا، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا بنانا ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے گا اس رپورٹ کی بنیاد پہ، جو کچھ انہوں نے کہا آپ نے سن لیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیں نا، یہ اگر داڑھی میں تنکا، مراد شاہ صاحب کے الفاظ تھے وہ یہ کہ واقعہ کیا ہوا ہے، پھر لے آئے ہیں 18ویں ترمیم، واقعہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کراچی وفاق کے حوالے کرو. تو کیا کراچی کے وفاق کے حوالے کرنے سے ختم ہو جائے گا؟ تو یہ ذرا بتائیں کہ ہاؤ ایگزیکٹلی ول دس امپروو دی سچویشن ان کراچی. میں بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں، اس کو اوور سمپلیفائی کریں. بڑی سادہ سی بات. سانحہ گل پلازا ہوا، اس سے پہلے کے کئی انسیڈنٹس ایسے ہیں جہاں پر بڑی آگ لگی ہے، لوگ مرے ہیں. آر جے مال ہے وہاں، عائشہ منزل پہ مال ہے، یہ سارے مطلب ایک لمبی تعداد ہے نا. اچھا ہمارے پاس کتنے ادارے ایسے ہیں جو کہ اس آگ بجھانے کے ذمہ دار ہیں؟ کم از کم 4 تو میری نالج میں. پی ڈی ایم اے ہے، 1122 ہے، کے ایم سی فائر بریگیڈ ہے، اور چوتھا آپ سول ڈیفنس ہے. 4 ادارے ہیں. ان کا بجٹ کیلکولیٹ کر لیجئے اور پھر ان کی اس گل پلازا کے سانحے میں کارکردگی ایویلیویٹ کر لیجئے. مطلب کسی بھی سانحے میں جو ہم آپ دیکھتے ہیں، خدا نہ کرے کہیں ہو، 3 سٹیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ریسکیو، ریلیف، ریہیبلیٹیشن. ریسکیو آپ نے دیکھا کہ کتنا شاندار ریسکیو کا آپریشن ہوا. کچھ نہیں بچا، نہ عمارت بچی، نہ سامان بچا، نہ ہی وہاں پر بلڈنگ بچی، نہ ہی وہ دکاندار بچے، نہ ہی دکاندار کے ملازمین بچے، نہ ہی خریدار بچے. لگ بھگ 200 سے زیادہ لوگ جو ہیں ابھی تک، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ابھی تک لوگ آ رہے ہیں، دوسرے صوبوں سے رابطے کر رہے ہیں، کیونکہ کراچی ایک آپ کہہ رہے ہیں آپ کو خدشہ ہے کہ ڈیتھ ٹول 100+ ہو جائے گا؟ آپ کو خدشہ ہے کہ ڈیتھ ٹول 100+ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. آپ 200 کہہ رہے ہیں. ہاں 100% ہوگا. دیکھیے میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، 80 جو کہ بھی بہت بڑا نمبر ہے، لیکن 80 تو وہ تھے جو مسنگ تھے. اس سے پہلے جو لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور جو آئیڈینٹیفائڈ وہ شامل ہے، وہ 31 تھے. نہیں میری خود ڈی سی ساؤتھ سے بات ہے، شامل ہے. دیکھیے یہی مسئلہ ہے اصل میں کہ جو اس آگ میں سنگین مجرمانہ پروفیشنل غفلت کا مرتکب ہوا ہے، وہی اس کی تحقیق کر رہا ہے، وہی اس پہ فیصلہ دے گا. اسی نے ایف آئی آر کٹائی ہے. مطلب سندھ حکومت نے کیوں ایف آئی آر کٹائی ہے؟ سندھ حکومت تو مورد الزام ہے. کس کو کٹانی چاہیے ایف آئی آر؟ اس میں تو یا تو لواحقین کو کٹوانی چاہیے تھی، یا اس یونین میں کسی کو کٹوا لینی چاہیے تھی. جو گل پلازا کے اونرز تھے، جو یونین تھی، ان میں سے کسی کو. میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ مورد الزام ہے اس وقت سندھ حکومت، بلدیہ کراچی، ان کے اوپر الزام ہے کہ سنگین مجرمانہ پروفیشنل غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو کراچی کے حوالے کیا جائے، آج کی تاریخ میں آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ ایک آرٹیکل کا حوالہ بھی دیتے ہیں، 148 149 سے آتا ہے. اگر مثال ایک assumption کہ یہ مطالبہ منظور ہو جاتا ہے تو ہاؤ ایگزیکٹلی ول اٹ بی ایگزیکیوٹڈ؟ کیا ہوگا کل صبح سے؟ کیا ہو جائے گا مثال؟ صرف یہ ہوگا کہ جو کراچی کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو کراچی کا ڈیو شیئر ہے وہ کراچی کو ملنے لگے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 25,000 ارب روپے پچھلے 15 سالوں میں سندھ حکومت نے این ایف سی پر لیا. ٹھیک ہے. کتنا؟ 25,000 ارب، یعنی 25 کھرب روپیہ. اگر کراچی کی آبادی کو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مان لیا جائے، یعنی 2 کروڑ 10 لاکھ، ٹھیک ہے، تو کراچی کا ڈیو شیئر بنتا تھا 3 کھرب 400 ارب. ٹھیک ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، دھاگا صاحب کو بلائیں، ان سے پوچھ لیں کتنا؟ 3 کھرب 400 ارب روپے. ٹھیک ہے. اگر وہ 600 ارب روپے پر ایئر کراچی پر لگ رہے ہوتے تو کیا آج واقعی یہ صورت؟ تو اگر وفاق کنٹرول کر لے گا تو وفاق ول میک شور کے پیسے لگیں، وفاق ول میک شور، اور کراچی کو پھر پیسے لگیں گے. ریلیونٹ پروونشل گورنمنٹ بائی پاس نہیں ہو جائے گی. دیکھیے ریلیونٹ پروونشل گورنمنٹ بائی پاس ہو یا نہ ہو، 20 سال کی اس جو ماشاءاللہ کارکردگی ہے سندھ حکومت کی، ہمارے ہاتھ جڑے ہیں ماجدار. اگر مہربانی کرو. اچھا، مطلب آپ کے دفتر تک آتے آتے
1 घंटा 10 मिनट लगे मुझे. अगर मैं आपके स्टूडियो के बाहर सड़कों का हाल, एक बार कभी मेहरबानी कीजिए ना, दिखाइए अपने स्टूडियो के बाहर सड़क का जो हाल है, दिखाइए. यहां पर लियाकताबाद पे जब ट्रैफिक जाम होता है आपके स्टूडियो आने के लिए तो क्या हाल होता है. तालपुर साहब वैसे दिखाइए ना जरा सड़कों को प्लीज. मैं तालपुर साहब ये वैसे तो चिराग तले अंधेरा है भाई, दिखाइए जरा. आप बाहर निकलिए, आपको पता चल जाएगा. वैसे आप कहेंगे आपके सियासी मुखालिफ ये बात कर रहे हैं, मैं लेकिन नाम लेके बता देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको. आबिद शेर अली साहब और नून लीग के और कोई, मतलब नून लीग के रहनुमा जब जब हमारे वो हर लम्हा पुरजोश के लिए आए कराची, वो उनका पहला, हाँ अभी शफी जान आए थे अभी थोड़े दिन पहले, वो आके कहते हैं भाईजान किधर हो यार तुम लोग, किधर रह रहे हो, क्या कर रहे हो ये मैं अच्छा मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि ये ना लगे कि मैं कोई प्रोपेगेंडा लेके चल रहा हूं, आप कंफर्म कर सकते हैं. बल्कि इन्होंने टीवी पर बोला है दोनों ने इत्तेफाक से, ऑफ द रिकॉर्ड जो बोला है उन्होंने, वो कहते हैं यार क्या, और ये मैं आपका खादिम आपको गवाही दे रहा है कि ये हाल कम से कम 5, 7, 8 साल से तो है. 5, 7, 8 साल से सड़क नहीं बन रही. पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल के पास अगर ये हाल है, हम ज्यादा इस बात से नहीं करते कि लगेगा हम अपनी दुकान चला रहे हैं, तो लेकिन फिर आम आदमी का तो फिर क्या ही हाल होगा. यहाँ हर वीवीआईपी आता है सिमारत में पाकिस्तान. 15 साल में 5-10 अरब रुपए टैक्स दे चुका होगा यार भाई, हर बिजनेस में जी दे चुका होगा ना जी. तो उसी को रिटर्न करना है ना भाई. तो ये है आप मामला. अपनी सड़क का हाल जरा एक बार दिखाई दे, कैमरा भेज दे ताकि तालपुर साहब को पता चले. और इसमें खाली ये क्यों हम हाथ जोड़ रहे हैं भाई. इसमें ये ऐड कर दो तालपुर साहब, सवाल मैं आता हूं. नासिर शाह साहब गालिबन आए थे, हाँ नासिर साहब, तो उन्होंने ऑन एयर वादा भी किया था कि ये तो सड़क बन जाएगी. आबिद शेर अली साहब तंज करके गए कि यार मुझे अगले साल का जो बजट मिलेगा ना, तुम लोगों को महल बनवा दूंगा सड़क है. खैर ये अब ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी टीवी पे बैठ के कहते हैं मेरे पास टैंकर से पानी आता है. 20 साल से हुक्मरान है. अब सर कमिंग बैक टू गुल प्लाजा, बताइएगा जो कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट. अब अगर कमिश्नर साहब बना रहे हैं इंक्वायरी रिपोर्ट, तो सर कमिश्नर साहब को तो कौन अपॉइंट करता है, और कमिश्नर साहब का वजीर आला साहब से नहीं हायरार्की नहीं बनती, कुछ भी नहीं. अच्छा फिर कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे, उनको एक सब कमेटी का जायजा लेगी. उसमें खुद मुराद अली शाह साहब है, जिया साहब हैं, हमारे भाई नासिर शाह साहब है, और हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त शहीद मेमन साहब है. तो ये तो सारा आपस में ही नहीं बन गया सारा कुछ सर, ये जो ही कह रहे हैं. आपकी बात का जवाब देने से 10 सेकंड पहले मैं थोड़ा एक बात आपकी जो सुनी हुई रिपीट कर दूं कि मेरे भाई ने भी कहा कि मुझे नहीं पता कि ये गवर्नर रहेगा या जाएगा. हाँ. क्योंकि अभी सब समझ गए हैं कि जो पावर पॉलिटिक्स एमक्यूएम में चल रही है, हर कोई अल्ताफ हुसैन बनने को तैयार है. और आज जो चीफ अल्ताफ हुसैन है वो गवर्नर सिंध टिसोरी साहब यार. गुल प्लाजा में बात कर रहे हैं, आप खबरें बना रहे हैं. आप इनमें से जब इंफॉर्मेशन लेंगे, थोड़ा थोड़ा पूछें फैसल भाई से, थोड़ा मेरे इन हैदर भाई से, थोड़ा पूछें आप मेरे बाकी दोस्तों से, तो आपको थोड़ा थोड़ा सब बताते जाएंगे कि कैसे हो रहा है और क्या चल रहा है. तो खैर उसको टॉपिक कुछ आपकी बात पे मैं जवाब पे आता हूँ. जी सर. पहली बात तो एक मेरे भाई ने बात की अभी, हैदर भाई ने, कि क्यों एफआईआर नहीं कटी. हाँ जी, हाँ जी. जो लवाहिकीन थे, जो शोधा थे, गवर्नमेंट की मदीयत में क्यों कटी? क्योंकि वो तरीकेकार होता है. हुकूमत के पास जब कोई नहीं आता तो हुकूमत खुद एफआईआर काटती है. ये कानून है सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का. आप मुझे बता दें कोई एक लवाहिकीन आए हो जिन्होंने कहा हो कि जी मैं एफआईआर फलाने पे काटना चाहता हूं, या हमारे पास जो आपका यूनियन है, अब नहीं है तो ठीक, आप कह रहे कोई नहीं आया हम एफआईआर काटेंगे. देखें वसीम भाई ये कानून है. कानून कहता है कि व्हेन समवन कम्स फॉर एफआईआर, इट्स कॉल्ड द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. ये हुकूमत का जो है पहला किरदार होता है कि जो भी एफआईआर होनी चाहिए. रेलेवेंट गवर्नमेंट हैड टू डू इट, आप कह रहे हैं, ठीक है. अच्छा, यस वी हैड टू डू इट. मैं आज कहता हूं आपको, आपके पास कोई लवाहिकीन आए किसी पे एफआईआर कटवाना चाहते हैं, मुझे तो शक है अगर लवाहिकीन आए तो फिर पुराने सानिये देख के, जिस जमात ने 300 पुलिस एहलकार शहीद कर दिए, जिस जमात ने भत्ता ना मिलते पे 250 लोग एक फैक्ट्री में बंद करके मार दी, वो तो सबसे पहले इनके ऊपर एफआईआर काटने आएंगे ना. हम तो मिस्कीन लोग, हमारे फकीर लोग, हमारे पास कौन आएगा? तो ये हमारे पास आए. तो आप कह रहे हैं एफआईआर तो इसलिए नहीं कटी, और अभी भी कोई आना चाहे तो अब इस एफआईआर का उसको हिस्सेदारी बनाएंगे, उसकी मदीयत तो नहीं कटेगी, क्योंकि एक इंसिडेंट की एफआईआर एक ही बार कटती है. ऐसा ही है ना वसीम भाई, दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड. एफआईआर काटनी है, लेकिन आप कह रहे हैं कोई आ जाए तो आप उसको हिस्सेदार बना देंगे. एफआईआर भी कटा दे. अच्छा, कोई गलत एफआईआर कटवाए तो वो भी कटेगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी कि वो एफआईआर सही है या गलत है.
تو میں تیمور حق سے ہم کبھی کسی ایک کوئی کامنٹ لے لوں میرا بھائی، اگر ٹھیک ہے آپ ایف والے بات آگے میرا کمپلیٹ کیجیے گا. میں تیمور کو ایک بات بتا دوں. دوسری بات آپ نے کی 10 سیکنڈ میں کامنٹ لے لوں اگر پھر میں آپ کی طرف ایک کامنٹ. شغرا بی بی کیس میں جسٹس کھوسا صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایک کیس کی 2 FIR نہیں ہو سکتی نا. ایگزیکٹلی. تو اس میں جو تیمور کہہ رہا ہے نا کہ آپ کسی کو لے آئیں تو اس کی FIR کاٹ دیں گے، تو اب اس میں لف ہو سکتی ہے. اس میں تیمور کو جو کہہ رہا ہے نا اپنی زبان پہ کھڑا ہے. نہیں تیمور سے آئی تھنک ہو نہیں سکتا لیگلی. کیا حیدر لسن ٹو می برادر، حیدر بات سنیں، اگر آپ نے کوئی بندہ بھیجا ہو، کوئی شخص آیا ہو، لواحقین میں سے کوئی آیا ہو جس کی ہم نے FIR نہ لی ہو، حیدر اگر جو وہاں کی ایسوسیشن ہے اس میں سے کوئی آیا ہو، ہم نے اس کی FIR نہ لی ہو. سر ابھی اگر کوئی آئے گا تو اس کی مدیت میں FIR نہیں کٹ سکتی نا، بیکاز ایک ثانیے کی FIR ایک ہی بار کٹتی ہے. ہم پھر بھی لیں گے، ہم پھر بھی FIR لیں گے، ہم کسی اور مد میں لیں گے، وہ بھی FIR لینے کو تیار ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں آپ زبردستی لوگ تیار کریں گے اپنے MQM کے جو چند رہے ہیں، MQM تو رہی نہیں، MQM تو ختم ہو گئی ہے، بیکاز نو مور. آپ کے جو جس طرح سے آپ الیکشن جیت کے آئے ہیں، جن فارموں پہ آپ آئے ہیں وہ تو ہم کو پتا ہے، آپ کو بھی سوچ کے شرم آ رہی ہوگی، یا شاید حیدر بھائی کو تو آئے گی، خاندانی آدمی ہے، باقیوں کو آپ کو بھی نہیں آ رہی، پھر آپ بھی وہ باقیوں کے ساتھ مل گئے. جتنا جو آپ کا مینڈیٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے، 11ویں بار ہے دوست، بنے یا نہ بنے ان کو پتا ہے، وہ کراچی کے ایک ایک فرد کو پتا ہے. 11ویں بار ہے، میں بحث نہیں کرتا، پہلی بار نہیں ہے. اس پہ بحث نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کا نقطہ ہے. اور سر اس میں بتائیے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا یہ اعتراض ہے کہ مطلب جن پر الزام ہے وہی تحقیقات کرا رہے ہیں، یعنی کمشنر صاحب، پھر سب کمیٹی میں بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں. ہمیں وسیم بادامی صاحب، ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے، ہم ان کی طرح خیرات پہ نہیں آئے ہیں، ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں، ہم ان سے مقابلے کر کے آئے ہیں. بہت سے ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ ہمارے بھی فارم کٹے ہیں، ہم پھر بھی میجورٹی میں، ہمارا یہ حق بنتا ہے. وی ہیو دا ڈیموکریٹک رائٹ ٹو رول دس پروونس، وی آر رولنگ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جائے تو اچھا نہیں، سب کی تسلی ہو جائے گی کون ذمہ دار تھا. اس میں ابھی کمشنر صاحب ہے، پھر سب کمیٹی میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب دیکھیں گے اس کو، پھر فیصلہ ہوگا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے کہ نہیں. جو وسیم بھائی، جو ایک قانونی کمیٹی بنی ہے وہ بن چکی ہے، اس پہ کام ہوگا. میں یہ کہتا ہوں نا کہ کمشنر صاحب ہیڈ ہے نا اس کے، ہم ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وسیم بادامی یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ حیدر رضوی صاحب کو شامل کریں، آپ کچھ نہیں سمجھتے، آپ بالکل نہ سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں مطلب کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں ہو سکتی انکوائری، ابھی تو کمشنر صاحب کے انڈر میں ہے نا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل. میں نے یہی عرض کیا وسیم بھائی، میں نے یہی عرض کیا کہ یہ انکوائری کی ایک رپورٹ آنے دیں. آج آگے ہوگی میرے خیال سے، یا آ چکی ہوگی، آنے والی ہوگی، ٹھیک ہے، منٹوں کا فرق ہوگا. اس کو دیکھنے دیں. جو کمیٹی بنی ہے چیف منسٹر صاحب کی، شرجیل میمن صاحب کی، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الزام، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا الزام ہی ان لوگوں پر ہے. وسیم بھائی ایک منٹ، وہ کمیٹی آ جائے، اس کی کمیٹی کی رپورٹ آ جائے، وہ اپنی کمنٹس دے دیں، پھر آپ اس کو دیکھیں. اگر وسیم بادامی صاحب کہیں گے آئی ول پرسنلی میک شیور، دا گورنمنٹ ول میک شیور، اینڈ مراد علی شاہ صاحب ول میک شیور کہ اس کو اگر آپ کا اس کے بعد اعتراض ہوگا، جوڈیشل کمیشن بن جائے، وہ بھی آ جائے ان کے ساتھ. اللہ خیر، اللہ مجھے دل کو ٹھنڈک تو نہیں پہنچے گی اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے سر. اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک کامنٹ اور کیجیے گا، پھر میں آگے آتا ہوں، چونکہ بات بار بار ہوئی ہے. تیمور صاحب یہ ذرا سچویشن تھوڑی عجیب سی نہیں آتی کہ جب ویسے آپ کا MKM سے صحیح چل رہا ہوتا ہے، بلکہ اتحادی رہے ہیں آپ لوگ، بار بار رہے ہیں، 9-0 بھی گئے ہیں ان کو، لیکن پھر جب ایسا کوئی پھڈا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں، یعنی سب کو بتاتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی جماعت ہے، یہ تو بھتہ خور ہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو قاتل ہیں، یہ تو بلدیہ کے قاتل ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو تو یعنی، اور جب یہ ہو رہا تھا تب آپ لوگ حکومت میں آنا جانا، MKM کو بلانا بلانا، تو کیوں اپنے ایسی انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں بھتہ خور، قاتل، دہشت گرد ایتھنک پارٹی کو کبھی ان کا گورنر لگا دیتے تھے آپ، کبھی ان کے وزراء بنا دیتے تھے؟ وائی؟ ابھی بھی آپ نے، اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کہہ رہے ہیں بلدیہ میں انہوں نے 250 بندہ مار دیا، اب اگر میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں کہ آپ گورنمنٹ ہیں، آپ ٹانگیں ان بدبختوں کو جنہوں نے یہ نیچ گھٹیا کام کیا، تو یہ کام نہیں ہوا ہے. لیکن گل پلازا جل گیا تو آپ جیسے گل پلازا کے بعد آپ کہتے ہیں بھائی جان گل پلازا کیا، ایک بلدیہ بھی تو تھا. تو بلدیہ کیا بچا کے رکھا ہوا تھا کہ جب گل پلازا ہو تو اس کی ایگزامپل ہے. آپ گرفتار کریں، چوک پہ پھانسی دیں بلدیہ والوں کو. کاش کہ میرے ہاتھ میں ہوتا وسیم بھائی، کہ میرے پاس اجازت ہوتی کہ میں یہ ہتھیار اٹھا کے اور ان سب کو سیدھا کر کے مار دوں، تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. پر یہ جو مسئلے ہم نے کی، ہم نے FIRs کی، تب بھی یہ کورٹس میں میٹرز گئے. کورٹوں پہ لوگ بدماشی کرتے ہیں آج کل، تو اللہ معاف کرے. اس زمانے میں تو کورٹ کے ججز کے ساتھ
کس طرح سے سلوک ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا وسیم کر بھائی. لیں. اور میں نہیں کہتا اب ہو سکتا ہے کام نہیں ہو سکتا. کیا ہیں آپ کو بھی پتا ہے کیا ہیں اور عوام کو بھی پتا ہے کیا ہیں. ہم قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. ہماری تب بھی آپ نے کہا نا یہ ہمارے ساتھ پہلے کیوں تھے, ہم نے تب بھی کوشش بار بار کی اللہ کریے سدھر جائیں, اللہ کریے لائن پہ آ جائیں. اچھا سدھارنے کے لیے ہم کو گورنمنٹ میں لے رہے تھے, سدھارنے کے لیے ووٹ سدھر جائیں گے. پر ہم نے وسیم بھائی ان کو گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے غلط کام نہیں کرنے دیا. جب ہم نے کیا تو ہم نے اسی وقت علیحدگی سارے خود ہی پیش کی. ہم نے تب ہی علیحدگی پیش کی, انہوں نے نہیں کی. ہم نے ان کے کام بند کیے, ہم نے ان کے خلاف انکوائریز ڈالی یا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. ہمیں خوشی ہوئی, وی ور ہیپی کہ ہم سے ایک بد چلا گیا, ایک برائی چلی گئی. سندھ حکومت شاید بہتر. اور آج کے بعد کبھی آپ جو اس ایم کیو ایم نامی ایتھنک پارٹی کو اپنا اتحادی نہیں بنائیں گے, آپ کی توبہ. اللہ کریے یہ کبھی سدھرے تو میں سوچوں گا, پر میرے خیال سے یہ ہو نہیں سکتا ہے. انہوں نے آج بھی وہی رکھا ہوا. یہ بیسکلی وسیم بھائی ایک شکل, ایک آدمی تھا جس کے آگے ماسک چینج ہوتے تھے. ایک شرافت کا ماسک, ایک ڈاکو کا ماسک, ایک ٹیررسٹ کا ماسک. یہ ماسک چینج ہوتے رہے. اور میں کیا کہوں, ڈزنٹ میٹر. پر پاکستان کی عوام نے, کراچی کی عوام نے دیکھا ان کے ساتھ کیا نوٹڈ سر, کتنی ماؤں کی بیٹے بچیاں اجڑی, کتنی کڈنیپنگز ہوئی اور کتنے مرڈرز ہوئے, کتنی Yes, Karachi has this past and I wish and I hope کہ those who were responsible ان کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے نشان عبرت بنتا دیکھتے. کاش ایسا ہوتا, لیکن وہ یہ نہیں ہوا انفارچونیٹلی. لیکن میں چل ٹھیک ہے, آپ کا نوٹ حیدری صاحب, چونکہ آپ تو بہت ریلیونٹ سوال ہے, 18ویں ترمیم میں بہت بات ہو رہی ہے. آپ تو اس کمیٹی کا حصہ تھے جس نے آئین پاکستان کا شقوار جائزہ لیا 18ویں میں, اور سارا آپ سمجھتے ہیں, یعنی آپ کے ایک اور سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے 2 باتیں کی 18ویں ترمیم کے حوالے سے. ایک تو انہوں نے کہا کہ بالکل آج ہم دیکھتے ہیں اس سائڈ میں تو یہ غلط فیصلہ تھا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا سپورٹ 18ویں ترمیم کو. آپ کی بھی یہی اوپینین ہے, آپ کی رائے مختلف؟ نہیں, میرے خیال سے جو چیئرمین ایم کیو ایم ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, انہوں نے بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے, یعنی جو 103 شقوں کو امنڈ کیا گیا تھا ان کو انڈو نہ کر دیا جائے. ہاں, 18ویں ترمیم بذات خود آئین میں ایک ترمیم تھی, اب تو آئین کا حصہ ہے. ایسے ہی ہے. اب 18ویں ترمیم کو اگر مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے, جو پارٹ بنا تھا 18ویں ترمیم میں, آپ اس کو تو ریویو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اور کہ جیسے آرٹیکل 140A میں جو امپلیمنٹیشن کلازز ہیں, یا شیڈول 6 لا کر اس میں ڈپارٹمنٹ طے کر دینا, یا طے کر دینا کہ فلاں تاریخ کو انتخابات ہوں گے, 4 سال کا ٹینیور ہوگا, جو کجی یا جو خامی ہے, یا اور بھی کوئی کلازز اس کو بہتر کر دیں, جہاں پر ریویو کر سکتے ہیں, کیا جائے. آپ کو ویسے معلوم ہے کہ میں چلاتا نہیں ہوں, کہیں گے چلا دوں گا, لیکن کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم نے ان 2 لوگوں کو شامل کر دیا 18ویں ترمیم کی کمیٹی میں جن کو ٹکے گا نہیں پتا تھا اس بار. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ پارٹی نے ہمیں چوز کیا تھا اور ہم نے بڑے فخریہ یہ کام کیا ہے, آج بھی کرتے ہیں, کہ ہم نے ڈیولیوشن آف پاور کا فرام فیڈریشن ٹو پروونس اینڈ پروونس ٹو لوکل گورنمنٹ اینڈ ٹو پیپل آف پاکستان ایک باقاعدہ سسٹم وضع کر کے دیا. تو آپ ہمیں چھوڑیں, تیمور صاحب کو چھوڑیں, اپنے ساتھی کو تو کنونس کرنے کا ٹھیک کام کیا. وہ پرچار کرتے پھر رہے کہ آپ کو ٹکے کا نہیں پتا تھا. انہوں نے آگے, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے آگے بھی یہ کہا کہ 4 صوبے جو ہیں وہ ایک چھوٹا چھوٹا وفاق بن کے بیٹھ گئے, اور انہوں نے اس ڈیولیوشن کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا. اب بڑی بدنصیبی سے پاکستان کی ساری بڑی پولیٹیکل پارٹی انہوں نے اپنے اپنے صوبے میں اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. این ایف سی سب نے لیا, پی ایف سی کسی نے نہیں دیا. اور آج کا یہ جو سارا رونا ہے, یہ اسی لیے آرٹیکل 140A کی ترمیم دی ہے نا ایم کیو ایم نے, وہ کون سی آرٹیکل 140A کس ترمیم میں تھا؟ 18ویں ترمیم میں. ٹھیک ہے, 18ویں ترمیم تو آپ آرٹیکل 140A کو بھی رول بیک کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ ہے کہ پوری 18ویں ترمیم ایک اچھا کام تھا, صحیح ہوا, اس کی کچھ جزیات میں بات ہے. اگر 18ویں ترمیم کو سب کو رول بیک کر دیا تو پھر یہ بھی کر دیں کیا, تو 140A بھی رول بیک ہو جائے. ایک بات اور بتا دیں, ابھی دیکھیں تیمور صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ تو فیکٹ ہے نا کہ اس شہر نے, یعنی یہ شہر آج اس اعتبار سے تو بہت اچھا ہے, اس اعتبار سے کہ آج یہ ایک سانحہ ہو گیا جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے, لیکن آج یہ ٹینشن ہے نا کہ یعنی موبائل چھن گیا, یہ ہو گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک زمانے میں تو یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ, ایتھنک کلنگ, سیکٹیرین کلنگ, بسوں کا جلنا, ہڑتال ہونا, یہ سب ہوتا تھا نا, پیک پہ تھا پولیس والوں کا.
تو وہ کہتے ہیں فیکٹریوں کا جلنا سے یہ سارا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کبھی ایم کیو ایم نے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ یار یہ تو میرے شہر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، وفاق کو کراچی کے حوالے کرنا ہے. ایک گل پلازا پہ یاد ہے اس وقت کیوں نہیں کیا مطالبہ؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ساری سچویشن میں یہ ایم کیو ایم کا ہی مطالبہ تھا کہ کراچی میں کریک ڈاؤن کیا جائے. ریممبر دیٹ؟ جب یہ ایم کیو ایم کا ہی مطالبہ تھا جب کراچی کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ لیاری گینگ وار میں پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ کھلے عام لیاری گینگ وار کے بڑے بڑے نامی گرامی سربراہوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے اور لاکھوں لائسنس دینے کی بات کرتے تھے. اور وہ لیاری گینگ وار کے لوگ ساری بڑی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، نام نہیں لینا چاہوں گا، میری بہنیں بھی ہیں. اگر مرزا صاحب اس میں ہمارا کوئی پیپلز پارٹی کا انوالو ہوا، اس کا سبجیکٹ کچھ اور تھا. کاش یہ ہوتا. ہم نے منسٹر، آپ نے کیا کیا؟ اور ویسے آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ایم کیو ایم کا اپنا زور چل رہا تھا تب تک ایم کیو ایم نے آپ نے تو اور لوگ مارے. جب شیر کو سوا شیر پڑ گیا، جب امن کمیٹی ایم کیو ایم سے بڑی وہ بن گئی، میں بدماش کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، تو پھر ایم کیو ایم نے کہا کریک ڈاؤن کرو، یہ کون آ گیا؟ اچھا چلیے، وہ ایم کیو ایم تو بہت بری تھی، ٹھیک ہے نا. آج موبائل فون چھیننے کی جو انڈسٹری ہے وہ 12 ارب روپے سالانہ کی ہے. آج ڈان کی خبریں اٹھائیں، نیوز کی خبریں اٹھائیں، خربوں روپے 2,500 دیتا تھا، آپ دیتے تھے 2,500 گاڑیاں سالانہ، میئر کراچی دیتا تھا 2,500 اربوں روپے جو ریکارڈ میں 50,000 میں بات نہیں کر رہا، یہ سالانہ برٹش گورنمنٹ ہیز دا ریکارڈز کہ وہ جو اربوں خربوں روپے آتے تھے الطاف حسین کے پاس، وہ کون دیتا تھا؟ وہ ان پاس اکاؤنٹس پڑے میں نا، کس کے اکاؤنٹ سے کیسے اگر آپ اس طرح انٹروین کریں گے تو پھر نمبر میرے پاس بھی بہت ہے نا. بہت ساری کشتیوں میں یہاں سے بھی پیسے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کا سمیٹتے، بہت سارے لوگوں نے آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اوپر آج بھی ایف آئی آر ہیں، بہت سارے لوگ کل اور آج بھی پیش ہوئے ہیں اینٹی کرپشن میں، بہت سارے کیسز ایسے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جائیدادیں مجھے پتا ہے کہاں ہیں. انفارمیشن وہ بتا رہا ہوں، اس طرح کی بات کرنے پر آ گئے تو بات گورنمنٹ نے پیش کیا ججز کو، میں وہ دے سکتا ہوں اس کو. اچھا میں تیمور اس طرح تو بات نہیں ہو سکتی. اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے نا تیمور بھائی، یہ بتائیں ان کے 2 پوائنٹس ہیں، آپ اس پہ جواب دیجیے گا. ایک وہ کہتے ہیں اچھا کہ یار آج آپ ہمیں بتا رہے ہو نا کہ ماضی میں ہم دہشت گرد ہوتے تھے، تو یار آپ کی حکومت پکڑ کے جیل میں ڈالو نا یار. دوسرا وہ کہتے ہیں اچھا ماضی میں یہ سب تھا نا، آج تو کچھ بھی نہیں ہے نا، آج بہتر کر لو یار. آج کیوں موبائل چھینتا ہے، آج کیوں گل پلازا چلتا ہے، آج کیوں سڑک کھودی ہوئی ہے، آج کیوں جب گل پلازا جل جاتا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ ونس اپون اے ٹائم فاروق ستار نے اس کو غیر قانونی گرا دیتے یار، کچھ بھی کر دیتے. اب تو نہیں ہے نا فاروق ستار آپ کو انفلوئنس کر سکتے. اس کا جواب دیجیے گا سر. ہم تو آپ کو کھلا بتاتے ہیں کیا تھا اور کیسے تھا، اور لیکن سر یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں، آپ نے اصلاح کرنا ہے نا، اصلاح کرنے کی کنجی آپ کے پاس ہے نا، میرے پاس نہیں ہے نا، آپ کی حکومت ہے جو میرے پاس. اصلاح کر رہے ہیں نا. جو دہشت گرد ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں لیا ہم نے. آج بھی جو دہشت گرد ہیں جو آج بھی وہی چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے ہوا تھا ان کے خلاف فریق بنے اور ان کی ایسی تیسی پھیریں. سر یہ تھوڑی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گورنمنٹ کو نہیں لیا. پہلے بھی وسیم صاحب، ہم پہلے بھی فریق تھے، پر کوٹوں سے یہ کیسے نکل کے آئے، یہ تو اس ٹائم پہ ججوں کو انفلوئنس کرتے تھے. یہ تو ججوں کے ساتھ دہشت گردی کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو بیل پہ نکالا. جو ٹھیک ہے، یہ آپ نے ماضی کا بتایا. اور آج کا بتائیے گا. آج جو سر یونیورسٹی روڈ میرے بچپن سے کھدا ہوا ہے اور ایئر میں آتے آتے جو کمر خراب ہو گئی ہے اور جو باقی معاملات ہیں، یہ ٹھیک کرنے سے کون سا فاروق ستار یا حیدر رضوی رکاوٹ بنا ہوا ہے اور کیسے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری آئی ہے. ہم مانتے ہیں کہ اور کام ہونا چاہیے، بہتر کام ہوگا. اور آپ دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں آج آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے سندھ کا پورے پاکستان میں کوئی سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. آپ کے فلائی اوورز انڈر پاسز بنے کہاں بنے بھائی؟ تو ہمارے دور کریم آباد تو ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہے. کون سا فلائی اوور بن گیا ہے؟ کون سا انڈر پاس بن گیا؟ آج آپ یہاں سے نکلتے ہیں ایئرپورٹ جاتے ہیں، ایک آپ کا راستہ آپ کو لے کے جاتا ہے. پہلے ایم کیو ایم نے کیوں نہیں بنا؟ ایم کیو ایم بنا سکتے. کون سا راستہ؟ تو کام ہم نے کیا ہے، پر میں آپ کی بات بالکل مانتا ہوں بادامی صاحب، کہاں کام کیا ہے اور بجلی کا راستہ ہے یہ ہم مانتے ہیں، اس بات پہ ہم سٹک کرتے ہیں. میرے گھر کے سامنے ہم ہی لائیں گے انشاءاللہ. یونیورسٹی روڈ، میرے بچے بڑے ہو گئے، یونیورسٹی روڈ نہیں بنی. کس بات کام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سا ایک کام کیا ہے آپ نے؟
کوئی ایک کام گنائیے تو صحیح. حکومت میں رہے آپ نے کب کوئی ایک ہم نے تو جو کام کیا دنیا نے دیکھا. آپ کام بتائیے. پاکستان مانتا ہے کہ نہ کراچی کی ایک سڑک اس قابل ہے کہ اس میں چلا جائے, کا ہے, نہ ایک بوند پانی کراچی کا شامل ہوا, علاج کرانے نہ کوئی کرائم رکا, اور ہم کھل کے اپنے مہمانوں کو, اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کا علاج کراتے ہیں. کوئی ایک ہسپتال نہیں بنا پچھلے 20 سال کیا کیا, لوگ مارے, 300 پولیس اہلکاران پہ تو ایف آر آر کٹی ہوئی ہے, 200 لوگ ایک ساتھ جلا دیے بتہ نہ ملنے پہ. ایسے حیدر بھائی 2,500 ارب روپے کا پہلے حساب دے لیں. 2,500 ارب روپے کا 4,000 ارب کا حساب لیں. 15 سال میں جو 2,500 ارب آپ نے خرچ کیا, 25,000 ارب روپے پورا کر دیا, اس کا بھی حساب دیں. 25,000 ارب روپے کا حساب دیجئے. کون سی پرفارمنس؟ لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. اور آخری سوال آپ سے یہ حیدر علی صاحب, بھائی جب آپ کے ہی لیڈر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے, چونکہ یہ تو بڑا نیچرل ہے نا کہ جب آپ یہ سب کچھ چارج شیٹ کریں تو آپ سے سوال کیا جائے کہ صاحب آپ کو ٹی وی اینکر نہیں ہے جو بیٹھ کے پہ خالی تبصرہ فرمائے, آپ گورنمنٹ کا حصہ ہے اور ایسا حصہ کہ جس کو اگر نکال دیا تو نظام گر جائے, گورنمنٹ گر جائے. اس میں جب آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار بھائی ہمارے پاس اتنا پاور نہیں ہے یار کہ ہم نکال سکیں, ہم اپنے فیصلے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, تو پھر تو آپ پر بھی الزام تو لگے گا نا, سوال تو اٹھے گا نا. یہی کہ بھائی آپ اپنی پاور استعمال کریں. مثال شرجیل محمد صاحب ابھی 10:15 بجے مالک صاحب کے پروگرام میں آپ کو ایک تازہ ترین تانا دے کر گئے کہ یار ایم کیو ایم کو شوق چڑھا ہے نا, الفاظ میرے ہیں, ان کے الفاظ یہ نہیں تھے, کہ ایم کیو ایم کو شوق ہے نا کہ وفاق کراچی کے حوالے دے, تو ایم کیو ایم ایسا کرو, ایم کیو ایم کو بولو کہ یار وفاق کو کراچی کے حوالے کریں, نون سی سکے, ورنہ کہے کہ یار ہم نے وزارت چھوڑے, حکومت چھوڑے, کریں نا دم پیدا. اگر ہم میں اتنا اہم مطالبہ ہے تو آپ چھوڑ دیں گورنمنٹ اس کے پر کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ وفاق کو کراچی کا ایسا بنانا چاہیے نا, ہمیں انڈر کنٹرول دینا چاہیے نا. یہ مطالبہ کرنا ہے اور جو آئینی اور قانونی نکات پر جدوجہد کرنی ہے وہ ہمیں پتہ ہے, اور ہم اس سے کام کر رہے ہیں. حکومت میں ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا, یہ کیا حکومت دے گی اور کیا نہیں دے گی, کوئی اتنا بڑا میٹر ہے نہیں. استعفیٰ دے دیں, بارگیننگ پاور استعمال کر سکتے ہیں آپ کہ سر یہ کریں ورنہ پھر آپ لوگوں کے بلاول پاس بھٹو صاحب سے ٹائم مانگ رہے ہیں, ساری وہ ہیں بلاول بھٹو صاحب ان کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں, آئینی تمام. شہباز شریف صاحب ان کا کہنا نہیں مان رہے, شہباز شریف ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, نہیں مان رہے, تو پھر یہ حکومت میں کیوں ہے؟ 20,000 ابھی تو بات چیت شروع ہوئی ہے, تو اگر نہیں مانا تو 20 ارب روپے ہم کراچی لے کر آئے, 20 ارب روپے وفاق سے, سندھ حکومت استعمال نہیں کرنے دے رہی. وہ لیٹر جو لکھا آپ جی ہاں کہ جی وہ 20 ارب روپے ہمیں دے دو, ہم خرچ کریں گے. بھائی آپ ٹھیکوں پر جو پیسے نہیں دے رہے ہیں وہ ڈبل دیٹ پرائس لیتے ہیں. یہ تو مسئلہ ہے, آپ اسکیمیں دیں, آپ اسکیمیں لکھ کے دیں. بھائی ہم کیوں اسکیمیں لکھ آپ کیش مانگ رہے ہو نا, پیسے مانگ رہے ہو, اسکیم مانگو نا, مجھے نہیں پتا کیا ہے. آپ پیسے نہ مانگے, آپ اسکیم مانگے. وفاق سے پیسے ایلوکیٹ کرائے جاتے ہیں, اب تو آپ پیسے ایلوکیٹ کرائے جاتے ہیں, اب تو کم سے کم آپ اسکیمیں مانگیں, دی جاتی ہیں. آپ بلاول صاحب سے ملاقات کو ویسے فیسیلیٹیٹ کروا دیں گے, چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ تاکہ اچھا ہے, اللہ کرے یہ معاملہ بہتر ہو, اور چیز ساتھ آخری بار ہو گیا وقت ختم ہو گیا. دیکھیں جی, بہت کلیئر اور سمپل بات ہے. بلاول صاحب ایک بہت کھلے دل کے سیاستدان ہیں اور ڈیموکریٹک سیاستدان ہیں, ہر کسی سے ملتے ہیں, پر شاید وہ بھی اکراتے ہوں گے کہ پھر یہ آئیں گے تو یہ پھر مجھے کہیں گے کہ سندھ کے 2-4 حصے کر دو, ہمیں کچھ پیسے دے دو, پھر یہ کہیں گے کہ سندھ کو جو ہے وفاق کا حصہ بنا دو, یا کراچی کو الگ کر کے وفاق کا حصہ بنا دو. تو آف کورس آئی ایم شیور بلاول صاحب بھی سوچتے ہوں گے تو ملے تو کسی ایسوں سے ملے جن کے پیچھے کوئی پاور ہو, کوئی مینڈیٹ. فی الحال ملاقات ذرا مشکل ہے, اس ماحول رہے ہوں گے کہ فارم والے فارم 46 اور 47 والے شاید وہ نہ ملنا چاہ رہے ہوں, پر اگر یہ ملنا چاہیں گے ہم ضرور ملائیں گے. اچھا, تو آپ کے چونکہ اب آپ نے غزل چھٹ جاتے تھے, بریک کا ٹائم ہو گیا, تو آپ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب فارم 47 والوں سے نہیں ملتے, تو شہباز شریف صاحب کا مینڈیٹ اصلی ہے آپ کے خیال میں, یا اس میں کوئی ہیر پھیر ہوئی ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب ان سے ملتے دیکھا ہے میں نے. معصومانہ سوال ٹورڈز دی اینڈ, معصومانہ جواب کافی بہتر ہوگا ان سے. نہیں, شہباز صاحب کا مینڈیٹ اصلی ہے, اس میں کوئی ہیر پھیر ہوئی ہے؟ کچھ بہتر ہوگا ان سے وسیم بھائی, ان سے بہتر ہے. اتنا ہی کہلوانا جتنا میں کہہ سکتا ہوں. میچ 1 رن سے آ رہے ہیں, 100 رن سے آ رہے ہیں, میچ ہار رہے, مرحلہ بیچ کا نہیں ہوتا, عشق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو وہ اصلی ہے ان کا مینڈیٹ یا نہیں؟ تو آپ نے کہا فارم 47 والوں سے میرا لیڈر نہیں ملتا بھائی. بالکل بالکل, تو شہباز صاحب نہیں ملتا, پر ہم یہ کہیے پھر بھی عوامی آدمی سب سے ملتا ہے, ملا دیں گے. اچھا, لیکن ٹھیک ہے, تھینک یو سر, بہت شکریہ تیمور صاحب. حیدر صاحب وقت دے رہے ہیں. ایک بریک کے بعد اب ایک عالمی منظر میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اس پہ مختصر بات کرتے ہیں.
ٹورڈز دی اینڈ کوئک جائزہ ہم نے اس بات کا لینا ہے کہ کیا ایران پر امریکی حملہ ابھی بھی بالکل متوقع ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے یا خطرہ ٹل گیا ہے؟ کیونکہ تازہ ترین خبروں میں یہ ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ پہنچ گیا ہے. بہت ساری خبریں ہیں کہ اخبارات وہاں کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میسو امریکن اسٹرائک آن ایران از لائکلی اور ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا ہے امریکہ نے اور باقاعدہ اس کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. یہ سارا ایک سائیکولوجیکل ہے یا واقعی ایسا کچھ ہونے لگا ہے؟ کیا تجزیہ ہے منصور جعفر صاحب جو کہ مڈل ایسٹ ایکسپرٹ ہے ان کا، اور جان حسین جو کہ ایران تہران کی سڑک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ منصور صاحب سوال میرا وہی، آپ کو کیا لگتا ہے یہ حملہ جب ہونا تھا، جب بہت شور تھا تب نہیں ہوا اور اب خالی سائیکولوجیکل ہو رہا ہے معاملہ، یعنی یہ تو ہونا ہے یہ کام آپ کے اندازے کے مطابق؟ دیکھیں جی، اس وقت جو مسل فلیکسنگ امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اپنی اس خجالت کو مٹانے کی کوشش ہے کہ جو انہوں نے ایران میں ہونے والے جو احتجاج ہے اس کے دور میں بہت زیادہ انہوں نے ایک ریہارٹرک بلڈ کیا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں ون آفٹر دی ادر ایونٹ جو ہے اس کی روشنی میں ریٹریٹ کرنا پڑی. اب یہ جتنی بھی وہاں پہ آپ کو زمین پہ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے یا سمندروں میں ان کے جہاز اس وقت آپ کو چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے، خاص طور پہ اس وقت جتنے بڑے پیمانے پہ جو ریجنل رد عمل دیکھنے میں ملا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس سے بڑھ کے متحدہ عرب امارات جس کے بہت زیادہ تنازعات ہیں ایران کے ساتھ، انہوں نے اپنے ابراہم اکارڈ کا سگنیٹری ہے جو بھی جی تو اس حوالے سے ان کو اس وقت وہ کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ وہ حملہ کریں اور کریں کیسے، اور اگر وہ کر لیں تو پھر اس کا فال آؤٹ کس طریقے سے سنبھالا جائے. تو اس وقت صرف اور صرف یہ مسل فلیکسنگ کے ذریعے اور ایک نفسیاتی وارفیئر کے ذریعے جو ہے ایرانی عوام کو اور ایران کی پولیٹیکل اور خاص طور پہ اس وقت یورپی یونین جو ہے ان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو پاسداران انقلاب ہیں ان پر عالمی پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے، ٹریول ایڈوائزری آپ کے خیال میں یہ ہونا نہیں ہے، یہ ابھی نفسیاتی حربہ ہے؟ اور آپ کے خیال میں منصور صاحب مڈل ایسٹ ایکسپرٹ ہیں، آپ بتائیے یہ جو یو اے ای نے کہا، جیسے آپ کو بھی اس طرح مجھے ایسا لگا کہ واسطے کہ آپ کے لیے بھی ذرا سی حیرت کا باعث ہے یو اے ای کا یہ کہنا کہ ہم اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں دیں گے، اس کی کیا وجہ بنی ہے کہ ان ممالک کا ظاہر ہے ناٹ لانگ اگو ان ممالک کی رائے بہت مختلف تھی جو آج ہے اس سے؟ دیکھیں جی، ایران نے اپنے جو رد عمل کے حوالے سے آپشن ڈکلیئر کیے تھے تو انہوں نے اس بار بغیر کسی لگی لپٹی پہ انہوں نے ابو دھابی کا، دبئی کا، یہ تمام نام لیے تھے کہ جہاں جہاں پہ بھی ہمیں کوئی امریکن انٹرسٹ نظر آئے گا، چاہے وہ ملٹری ہے، سیاسی ہے، جس نوعیت کا بھی، ہم اسے اسٹرائک کریں گے. تو اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے جو یہ کہ حکومت نے مناسب جانا کہ اس وقت کم از کم ہم اپنی الائنمنٹ جو وہ سیدھی رکھیں، اور بالخصوص جب سعودی عرب کی طرف سے اظہار یکجہتی کیا گیا تو اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وہ بھی اس وقت ایٹ آڈز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لاگر ہیڈ ہیں. اور خاص طور پہ یمن کا جو اس وقت ایونیو اس وقت بالکل سعودی عرب کے ہولڈ میں ہے، جو اس وقت ماضی میں ایران کی ایک پراکسی سمجھا جاتا تھا، اور خاص طور پہ وہاں پہ یمن کے اندر جس انداز سے یو اے ای نے اپنا انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش کی، وہاں انہیں جو ناکامی ہوئی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ خطے کا پورا جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو جیو پولیٹیکل بیلنس تھا وہی ایکویشن تبدیل ہو کے رہ گئی ہے. جان صاحب آپ تہران جی میں بتائیے گا جان صاحب، کیا یہ وہاں پر کیا ماحول ہے؟ جو بھی خبریں ایک تو عوام میں بھی اور ویسے خواص میں بھی، یعنی وہاں لگتا ہے ایسا، ایک طرف وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ فلاں تو بنکر میں چلے گئے، فلاں یہ چلے گئے، یعنی ایران میں اس وقت کیا فیلنگ ہے؟ یہی ہے جو منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نفسیاتی حربہ ہے، یا یہ ہے کہ نہیں حملہ ہونا ہے کسی وقت؟ وسیم بھائی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. منصور صاحب کا انالیسس بالکل آئی تھنک ایپٹ ہے اس پہ کہ ایک بھی میزائل اگر اللہ نہ کرے حملہ ہوتا ہے اور جوابی کارروائی کرتا ہے، ایک بھی میزائل اگر دبئی کے اندر کہیں بھی گر گیا تو 90% اکانومی ان کی ویسے بھی جو ہے ان لوگوں کے اوپر چل رہی ہے جو باہر سے آئے، تو بالکل شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور جو تعلقات بنے ہوئے، سیکورٹی ارینجمنٹس ہوئے ہوئے، جو روب اور دبدبہ امریکہ نے قائم کیا ہوا ہے رینٹ پہ بیسز لے کے، وہ بھی پورا ختم ہو جائے گا. یہاں پہ جو آفیشلز کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس وقت بہت بری طریقے سے پھنس چکے ہیں. نہ صرف کہ انفلیمیٹری ریٹرک جو دی انہوں نے اس وجہ سے پھنس چکے ہیں، بلکہ ایک طرف ان کے ایڈلسنز اور اے پیک جس سے انہوں نے $250 ملین لیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنگ کرو. دوسری طرف یہ عرب ممالک جو ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا خرچہ ہوا ہے، F-35 پرچیز ہو رہے ہیں، ایک طرف وہ ساری چیزوں کو گرنے کا خدشہ ہے، تو یہاں پہ آفیشل سمجھ رہے ہیں اٹس جسٹ اے سائیکولوجیکل ٹیکٹک. یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے پریشر کرنے کی، اور مارنا ہوتا تو امریکہ پہلے مار چکا ہوتا، ابھی بھی اگر مارنا چاہتا ہے تو مار سکتا ہے. کیوں نہیں مار رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور ایران کے آفیشلز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے تو اٹ وونٹ جسٹ بی ریٹیلیٹری
इन प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन पे वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि ऑल आउट वॉर की तरफ सिचुएशन चली जाएगी। ये भी एक चीज बहुत जरूरी है नोट करने के लिए। आवाम में ऑन दी अदर हैंड कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई वरीज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मतलब नॉर्मल ये मुजाहरे वगैरह नहीं हुए हैं काफी दिनों से, या छोटे मोटे हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या है? वो जो मुजाहरे चल रहे थे वो खत्म है फिलहाल? कोई मुजाहरा नहीं हो रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई नॉर्मल, मतलब बिल्कुल बेहतर, मतलब नॉर्मल से भी अच्छी सूरत हाल है अभी तो। बिल्कुल भी कोई किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट या किसी भी किस्म का केओस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अगर 100 लोगों का भी मुजाहरा होता तो उसको 1000 बना के दिखाता वेस्टर्न मीडिया, लेकिन हमने कोई खबर सच्ची झूठी भी नहीं देखी मुजाहरों की। इसका मतलब वाकई कुछ भी नहीं हो रहा फिर। अब तो इंटरनेट भी काफी हद तक खुल गया ना वसीम भाई, तो अभी आनी थी इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा आ रही होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बिल्कुल खामोशी और वेस्टर्न मीडिया आपको जाहिर है बड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन आपको लगता है या सुनने में आया है कि बहरहाल इस सब के बावजूद भी वो तैयार है कि अगर अटैक हुआ तो हमने क्या करना है, और एक हिकमत अमली के तहत वहां के जो अस्करी सरबराहान है या आम ओहदों पर लोग हैं उन्होंने अपने नायबीन वगैरह भी मुकर्रर कर दिए हैं कि अगर मामला कुछ होता है और कोई भी एलिमिनेट होता है, शहीद होता है, तो किसने टेक ओवर करना है। इस एतबार से सारी तैयारियां हैं। इसका अंदाजा है कुछ? देखिए, नायबीन के हवाले से मेरी कोई बात नहीं हुई एज सच, लेकिन मेरी बात हुई है रिटेलिएशन के ऊपर। टारगेट्स ऑलरेडी प्रीसेट कर दिए ईरान ने कि किन किन चीजों को टारगेट किया जाएगा। सिर्फ ट्रिगर पुल करने की देर है, और ट्रिगर पुल करने वाले जो फैसला लेने वाले हैं वो आयतुल्लाह खामनाई है ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जाहिर सी बात है क्योंकि 12 दिन की जंग जो पहले हुई वो सरप्राइज अटैक था, तो उससे सीख के ईरानियों ने बोला कि भाई किसी भी बात के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। यूएसएस कैरियर जो आ रहा है उसके ऊपर फतह 2 मिसाइल जो हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल है मार्क 15 की स्पीड पे जो चलती हैं, उनको रेडी किया हुआ है कि लिंकन को एंगेज करेंगे विद मल्टीपल, मतलब सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, बराज ऑफ मिसाइल्स जाएगा ड्रोन्स के साथ। तो पहला वो जो अटैक प्लान है वो सेट हुआ हुआ है, और उसके साथ साथ दूसरी चीजें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है या जो एसेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के रीजन के अंदर, उनको भी टारगेट करने की बात हुई थी, और ये बिल्कुल सीरियसली ये चीज डिसाइड हुई थी। यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर पुल करने की देर है। फिर जवाब भी रद्द अमल जो है वो गैर मुतनासिब भी हो सकता है।